خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 6واں باب۔ سو خداوند کا صندوق 7 مہینے تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا۔ تب فلسطینیوں نے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ ہم خداوند کے اس صندوق کو کیا کریں؟ ہم کو بتاؤ کہ ہم کیا ساتھ کر کے اسے اس کی جگہ بھیجیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو واپس بھیجتے ہو تو اسے خالی نہ بھیجنا، بلکہ جرم کی قربانی اس کے لیے ضرور ہی ساتھ کرنا۔ تب تم شفا پاؤ گے اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تم سے کس لیے دستبردار نہیں ہوتا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ جرم کی قربانی جو ہم اس کو دیں کیا ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلسطینی سرداروں کے شمار کے مطابق سونے کی 5 گلٹیاں اور سونے ہی کی 5 چوہیاں، کیونکہ تم سب اور تمہارے سردار دونوں ایک ہی آزار میں مبتلا ہوئے۔ سو تم اپنی گلٹیوں کی مورتیں اور ان چوہیوں کی مورتیں جو اس ملک کو خراب کرتی ہیں بناؤ اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کرو، شاید یوں وہ تم پر سے اور تمہارے دیوتاؤں پر سے اور تمہارے ملک پر سے اپنا ہاتھ ہلکا کر لے۔ تم کیوں اپنے دل کو سخت کرتے ہو، جیسے مصریوں نے اور فرعون نے اپنے دل کو سخت کیا؟ جب اس نے ان کے درمیان عجیب کام کیے تو کیا انہوں نے لوگوں کو جانے نہ دیا اور کیا وہ چلے نہ گئے؟ اب تم ایک نئی گاڑی بناؤ اور 2 دودھ والی گائیں جن کے جوا نہ لگا ہو لو اور ان گائیوں کو گاڑی میں جوتو اور ان کے بچوں کو گھر لوٹا لاؤ، اور خداوند کا صندوق لے کر اس گاڑی پر رکھو اور سونے کی چیزوں کو جن کو تم جرم کی قربانی کے طور پر ساتھ کرو گے ایک صندوقچہ میں کر کے اس کے پہلو میں رکھ دو اور اسے روانہ کر دو کہ چلا جائے، اور دیکھتے رہنا اگر وہ اپنی ہی سرحد کے راستہ بیت شمس کو جائے تو اسی نے ہم پر یہ بلائے عظیم بھیجی، اور اگر نہیں تو ہم جان لیں گے کہ اس کا ہاتھ ہم پر نہیں چلا، بلکہ یہ حادثہ جو ہم پر ہوا اتفاقی تھا۔ سو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور 2 دودھ والی گائیں لے کر ان کو گاڑی میں جوتا اور ان کے بچوں کو گھر میں بند کر دیا، اور خداوند کے صندوق اور سونے کی چوہیوں اور اپنی گلٹیوں کی مورتوں کے صندوقچہ کو گاڑی پر رکھ دیا۔ ان گائیوں نے بیت شمس کا سیدھا راستہ لیا، وہ سڑک ہی سڑک ڈکارتی گئیں اور دہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑی، اور فلسطینی سردار ان کے پیچھے پیچھے بیت شمس کی سرحد تک گئے، اور بیت شمس کے لوگ وادی میں گیہوں کی فصل کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے جو آنکھیں اٹھائیں تو صندوق کو دیکھا اور دیکھتے ہی خوش ہو گئے، اور گاڑی بیت شمسی یشوع کے کھیت میں آ کر وہاں کھڑی ہو گئی جہاں ایک بڑا پتھر تھا۔ سو انہوں نے گاڑی کی لکڑیوں کو چیرا اور گائیوں کو سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا، اور لاویوں نے خداوند کے صندوق کو اور اس صندوقچہ کو جو اس کے ساتھ تھا جس میں سونے کی چیزیں تھیں نیچے اتارا اور ان کو اس بڑے پتھر پر رکھا، اور بیت شمس کے لوگوں نے اسی دن خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور ذبیحے گزرانے۔ جب ان 5 فلسطینی سرداروں نے یہ دیکھ لیا تو وہ اسی دن اکرون کو لوٹ گئے۔ سونے کی گلٹیاں جو فلسطینیوں نے جرم کی قربانی کے طور پر خداوند کو گزرانی وہ یہ ہیں، ایک اشدود کی طرف سے، ایک غزہ کی طرف سے، ایک اسکلون کی طرف سے، ایک جات کی طرف سے، اور ایک اکرون کی طرف سے۔ اور وہ سونے کی چوہیاں فلسطینیوں کے ان 5 سرداروں کے شہروں کے شمار کے مطابق تھیں جو فصیل دار شہروں اور دیہات کے مالک اس بڑے پتھر تک تھے جس پر انہوں نے خداوند کے صندوق کو رکھا تھا، جو آج کے دن تک بیت شمسی یشوع کے کھیت میں موجود ہے۔ اور اس نے بیت شمس کے لوگوں کو مارا اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے صندوق کے اندر جھانکا تھا۔ سو اس نے ان کے 50,000 اور 70 آدمی مار ڈالے، اور وہاں کے لوگوں نے ماتم کیا اس لیے کہ خداوند نے ان لوگوں کو بڑی مری سے مارا۔ سو بیت شمس کے لوگ کہنے لگے کہ کس کی مجال ہے کہ اس خداوند خدائے قدوس کے آگے کھڑا ہو، اور وہ ہمارے پاس سے کس کی طرف جائے؟ اور انہوں نے قریت یاریم کے باشندوں کے پاس قاصد بھیجے اور کہلا بھیجا کہ فلسطینی خداوند کے صندوق کو واپس لے آئے ہیں، سو تم آؤ اور اسے اپنے ہاں لے جاؤ۔ آمین۔